يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي باہر کے ملکوں میں لاک ڈاؤن کر دی گئی ہیں مسجدیں. اب میں ابھی بھی جو جواب دے رہا تھا نا، یہ میسج واٹس ایپ بہت آتے ہیں، 200-250 تو میرے پاس ابھی پینڈنگ پڑے ہوں گے. تو میں موقع کی مناسبت سے، باہر کے لوگ بہت کویسچن کر رہے ہیں، جیسے ابھی یو کے کا کویسچن تھا کہ وہاں مسجدیں بالکل بند کر دیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ لازم آئیں گے تو پبلک جمع ہوگی، اور پبلک جمع ہوگی تو کرونا وائرس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ وائرسز جو ہوتے ہیں بیکٹیریاز، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے ایسی مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے اپنے کمال قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے. ان کے اندر دل بھی ہے، معدہ ہے، ان کا اپنا ایک دماغ ہے، شعور ہے، ان کا نظام ہضم ہے. ان کو ایک پروگرام فیڈ کر کے دے دیا گیا ہے، فیڈنگ ہوتی ہے، پروگرام فیڈ کیا ہے اللہ کی طرف سے. ڈیفالٹ پروگرامز ہوتے ہیں نا بعض، جیسے ایسا ہے ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، اسے پتہ ہے کہ یہیں سے پینا ہے. کبھی کوئی بچے کو دیکھا کان میں فیڈر لگا لیا اس نے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ ڈیفالٹ پروگرامز ہوتے ہیں کہ جو خود بخود ہوتے ہیں، اور بعضوں میں تو انسان کا بھی اختیار نہیں ہوتا. چھوٹا سا منا ہوتا ہے، ایک دم پیشاب کی دھار مار دے گا. اسے شریعت نے بتایا ہوا ہے، اس کے دماغ میں چیز ڈالی ہوئی، دماغ آرڈر کرتا ہے، مثانہ بھر گیا ہے، کام کر دو. اس میں بچے کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا. یہ جو چیزیں نا، یہ اسی طرح یہ وائرسز ہیں. ان کو اللہ نے شعور دیا، عقل نہیں ہوتی، شعور. ایک سے دوسرے میں چلے جانا، ادھر جانا ادھر جانا، پھر جہاں پہنچے گا اپنا فنکشن شروع کر دے گا. اس کا کام ہے پھیپڑے کو خراب کرنا، اس کی طبیعت کو خراب کرنا. یہ اس کا قصور نہیں. کورونا کو گالیاں بکنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ ضرور ہے، یہ منتقل ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے. تو اب ان سائنس کی جو تحقیقات ہیں اور ہمارے نبی کا جو کلام ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سائنس کہتی ہے وائرس اڑ کے پہنچتا ہے، لیکن وہ اس کو بیماری کا نام دے دیتے ہیں، بیماری اڑ کر لگتی ہے. سائنس یہ کہہ رہی ہے. ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے. وائرس کے منتقل ہونے کا تو نبی کریم نے انکار نہیں فرمایا. تو تطبیق یہ ہے کہ وائرس ایک دوسرے سے منتقل ضرور ہوگا، لیکن کیا وہ اثر انداز ہوگا یا نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. جس کے لیے فیصلہ کیا اسی کو ہوگا. ورنہ آپ کے ہاتھ پر آئے گا، آپ سینیٹائزر یوز کریں گے مر جائے گا، یا آپ نے منہ پہ لگا لیا تو حلق میں پہنچے گا، تھوڑے دیر اسٹے کرتا ہے وہاں پہ، تھک جاتا ہے نا، ذرا اسٹے کرتا ہے. اور آپ نے پانی پی لیا، وہ معدے میں اتر جائے گا. معدے میں ہمیشہ آپ کا ایسڈ موجود ہوتا ہے، وہ ایسڈ اس کو ختم کر دے گا، وہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کرنا اچھی بات ہے. آپس میں مصافحہ نہ کریں، کوشش کریں. یہ کونیاں بھی نہ ملائیں، یہ نئے رواج. بھائی دور سے السلام علیکم کر لو، اب کونیاں ملا رہے ہیں. ضروری ہے کونی ملانا؟ کونی سے نہیں چڑھ سکتا. تمہاری کونی میں بیٹھا ہو تو دوسری کونی میں چلا جائے گا. یا ضروری ہے ہاتھ ملاؤ گے تو جائے گا؟ ورنہ کونی والا کورونا کہے گا نہیں بھائی کونی پہ تو نہیں آتا، میں تو ہاتھ سے آتا ہوں. عجیب بے وقوفی، کونی سے کونی ملا لو. تو باہر والوں نے بہرحال احتیاط کرنے کے پیش نظر، باہر کی جو انگریز گورنمنٹس ہیں انہیں سمجھانا تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، وہ صرف عقل پہ چلتے ہیں، مذہب پر نہیں. تو مسجدیں بند ہیں، بالکل لاک ڈاؤن. لیکن اب جیسے سعودی عرب ہے یا UAE کی ریاستیں ہیں جہاں بہرحال مسلمان حکمران ہیں، نام تو مسلمانوں کے ہی ہیں، اور قرآن پہ ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ آئیں بیٹھیں، اگر کھانسی آ رہی ہے تو جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اپنے کونی کو اوپر کر کے اس میں کھانسیں تاکہ وہ وائرس دوسرے تک نہ پہنچے. اور اسی طرح مصافحے میں احتیاط کر لیں، معانقہ میں احتیاط کر لیں. باقی اگر یہ پہنچ بھی گیا وائرس تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بیمار کر دے گا. احتیاط اچھی چیز ہے، خوف زدہ ہونے کی حاجت ہے. یہ حدیث بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک صحابی اپنا اونٹ دوسرے اونٹوں سے علیحدہ کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو خارش ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے اونٹ کو بھی خارش نہ ہو جائے.
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ ان پہلے اونٹوں کو خارج کس نے لگائی ہے؟ تو سمجھا دیا بھائی انہیں بھی اللہ نے لگائی ہے، تیرے اونٹ کو بھی لگے گی تو اللہ لگائے گا، اور نہیں لگنی ہوگی تو نہیں لگائے گا۔ تو اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ جب تک ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اسٹرکٹلی آرڈرز جاری نہیں کرتی ہے جمعے کے منقطع کرنے کا، جماعت کے منقطع کرنے کا، ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو، اور جمعہ قائم ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اسٹرکٹلی آرڈرز آ جاتے ہیں تو ریاست سے ٹکرانے کے بجائے پھر اس کو فالو کرنا بہتر ہوتا، کیونکہ ذمہ داری بہرحال ریاست کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ٹائم اب نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ یہ کرونا وائرس کیا نقصان دے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کو لگے گا آپ اور میں مر جائیں گے، مریں گے تو شہید کی موت مریں گے، سارے گناہ بخشے جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں مریں گے تو شہید کی موت نہیں، نافرمان کی موت مریں گے، بری موت آئے گی، عذاب قبر ہوگا، میدان محشر میں ذلت اور جہنم میں داخلہ۔ وہ چیز خوفزدہ کرنے والی ہے۔ دیانتداری سے بتائیے ڈرنا کس سے چاہیے؟ وائرس سے یا گناہوں سے؟ دیانتداری سے بتائیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اس وائرس سے احتیاط ضرور اختیار کریں، ڈریں نہیں، ڈریں ہم اپنے گناہوں سے، اپنے نبی کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ جس دن یہ ہوگا انشاءاللہ اس دن کامیابی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے جو ٹی وی پر احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، آپ ابھی فارغ ہوں، ہاتھ وغیرہ نہ ملائیں، کوشش یہ کریں، خاص طور پہ اگر کھانسی ہے آپ کو یا نزلہ ہے فوراً اپنا ٹیسٹ کروا لیں، اور بخار ہے خاص طور پہ کروا لیں، کیونکہ اس کی ظاہری علامات یہی ہیں۔ اور اگر آپ کو کھانسی نزلہ بخار ہے تو خدا را سابق عادت چھوڑ دیں، دوسرے کے منہ پہ چھینکنا۔ السلام علیکم، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ہماری عادت یہ ختم کر دیں۔ اپنے بچوں کو قریب سے پیار نہ کریں، انہیں چہرے پہ پیار نہ کریں، کوشش یہ کریں۔ اسی طرح زیادہ کلوز نہ کریں چھوٹے بچوں پر، اور عمر رسیدہ افراد پر یہ ایفیکٹ کر رہا ہے۔